کہ ان کی عزت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں بھیجتا تھا. جب ان کی عزت پہ بات آتی تھی تو فرشتوں کو جبریل کو بھیج دیتا تھا. وہ انسانی شکل میں آئے ہیں کیا ہے. اس لیے سید کا ادب وہی کرے گا جو فرشتوں جیسا ہوگا. انسان ہو سکتا ہے ادب نہ. تو سید کا ادب فرشتے نے سکھایا ہے اور پھر محبت سید نے کی محمد نے سکھائی. محبت سید سے کرنا نبی نے سکھایا ہے ایسے محبت کرنا, اور ادب فرشتوں نے سکھایا ہے ایسے ادب کرنا. انسان نے تو سکھایا ہی نہیں. یعنی کہ کسی صحابی نے سید کا ادب اور سید کی محبت نہیں سکھائی مگر دین سکھایا ہے. دین سکھایا. ہاں بھائی قانون بتائیں. مگر جو اللہ کے نبی نے اور فرشتوں نے سکھایا ہے وہ کوئی صحابی نہیں سکھا سکتا. اس لیے جبریل جیسا ادب کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ کھیلنے میں ایک طرف نبی تو ہو جا, ایک طرف میں ہو جاتا ہوں. ایک صاحبزادے کی طرف تو ہے, ایک صاحبزادے کا میں ہوں. ان کو کھیلنے دے, تو اس طرف کھیل میں اس طرف کھیلتا ہوں. ان دونوں کا ہم اور پھر اس کھیل میں کیا ٹکڑے کانچے ایک کے ہاتھ میں اتنے آگے ایک کے اتنے آگے. وہ جو کھیلنے میں دل نہ دکھے ہونے دے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ کہ کھیلنے میں کیا ہے. اگر ان کا دل دکھی ہوگا اللہ رسول دکھی ہوگا کیا ہو جائے گا. تو جبریل نے کیا کہا اس کے دو ٹکڑے کر کیا کر دیے. کیوں کیے کہ ان کی خوشی کے لیے اگر تمہیں کسی کے دو ٹکڑے بھی کرنے سے پڑے تو کر دینا. حسن حسین کو ناراض نہ. حسن حسین یہ حدیثوں میں جبریل نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. جو نبی سے علم لے کر پھر بھی نہ ادب سیکھ سکے کہ سید کا ادب کون کرتا ہے. تو لوگ باتیں کریں گے فاطمہ اگر اس حالت میں گئی ٹھیک ہے تو سہیلیاں کیا کہیں گی کہ تم جس کو کہتے ہو کیا آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیٹی کے پاس کچھ نہیں. تو جبریل آ گئے. کیا آ گئے جنت سے لے کر. جبریل کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں فاطمہ کی عزت کا کیا مقام ہے کہ جنت کی چیزیں وہ کس کو دیتا ہے. کہاں انبیاء کو, یہاں فاطمہ کو دے رہا جو انبیاء کو بھی نہیں دی. پہننے کے لیے نہیں دی, انبیاء کے لیے صرف ایک پتھر ہی اتارا. کیا اتارا جنت سے. وہ ایک پتھر مسلمان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے اور جس کے لیے لباس بھی آئے ٹھیک ہے زیور بھی آئے. وہ کس مقصد کے لیے پتھر آیا اور یہ کس کے لیے. وہ عزت کے لیے نہیں, گھر کی تعمیر کے لیے. کسی نفس کی عزت نہیں رکھی. اس میں کوئی نبی اپنے گھر میں وہ پتھر کو نہیں لے کر جا سکتا تاکہ مسلمان جان جائے کہ اگر ابراہیم کی مدد کے لیے اللہ کسی فرشتے کو نہیں بھیج رہا, پتھر جنت سے بھیج رہا ہے. اور فاطمہ کی مدد کے لیے اللہ فرشتے کو بھی بھیج رہا ہے, جنت سے لباس بھی بھیج رہا ہے اور جنت کا زیور بھی بھیج رہا ہے. تو پھر تم خود جان جانا
کہ کسی نبی کے پاس جنت کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جنت کے وہ وارث نہیں ہے۔ چیز تو اسی سے جنت کی ملے گی نا جو وارث ہو۔ حسن حسین کے لیے جنت سے لباس آیا، کسی نبی کی اولاد کے لیے اللہ نے جنت سے لباس نہیں بھیجا۔ جنت سے لباس تاکہ تم جان جاؤ جن کے بدن کی اللہ کے ہاں یہ عظمت ہے، اس بدن کو جب تم بے حرمتی کرو گے تو تم بھی مسلمان کہلانے کے لائق۔ مگر انبیاء صحابہ کے بدن کو یہ چیز نہیں عطا ہوئی، جنت سے لباس۔ ٹھیک ہے، انبیاء اور صحابہ کے ساتھ فرشتے کھیلتے نہیں تھے، ان کے جھولے نہیں کھلاتے، فرشتوں کو انہوں نے شفاعیں نہیں اور درجے نہیں بخشے، اور فرشتے دیدار نہیں کرنے آتے تھے، اور فرشتے انعام نہیں بانٹتے تھے کسی بھی انبیاء کی وجہ سے۔ یہاں اللہ کیا کہتا ہے، میں انعام بانٹتا ہوں فرشتوں کے ذریعے، جس کی وجہ سے فاطمہ نبی تو تمہاری شفاعت کرتا ہے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ فاطمہ تمہاری شفاعت بھی نہ کرے پھر بھی اللہ اس کی محبت کی وجہ سے جہنمیوں کو جنت عطا کرتا۔ کیسے عطا کی؟ دنیا میں بتا دیا، اے فاطمہ جب تیرے گھر کی طرف ایک قدم چلتا ہوں تو اللہ 2 جہنمیوں کو جنت عطا کرتا ہر قدم پر۔ اب جتنی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کیا کرتا ہے؟ کہا آزاد کرتا ہے۔ کن کو آزاد کرتا ہے؟ کہا جہنمی آزاد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک کا دنیا کے غلاموں کو آزاد کرنے میں تعریف کر رہا ہے، جو تعریف کر رہا ہے عثمان غنی کی وہ بھی جان لے، اور جس کی اللہ تعریف کرتا ہے وہ بھی جان لے، جس کی طرف سے اللہ خیرات کر رہا ہے۔ عثمان غنی تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ فاطمہ کے لیے کر رہا ہے، وہ راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ کس کو؟ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام مال خرچ کرتے تھے، اور اللہ فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے جہنمیوں کو جنت عطا کرتا ہے۔ یہ ہے فاطمہ کی رضا اللہ کی، تو صحابہ کی رضا اللہ کی۔ صحابہ کسی لیے کرتے ہیں، اللہ رسول راضی، ایک کی رضا، اور اللہ کس لیے؟ جب میری فاطمہ، دونوں تو راضی کرتے ہیں، مگر فاطمہ تو اداس تھی جب اسے علم ہوا کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر کی طرف آتے ہیں تو میں خیرات اور صدقہ نہیں کر سکتی، میں غلام آزاد نہیں کر سکتی، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ کہا ایک کے پاس دنیا کی دولت ہے، تیرے پاس جنت کی دولت ہے۔ میں جن کے نصیب میں جنت کی دولت نہیں ہے، وہ تیری وجہ سے میں ان کے نصیب میں جنت کی دولت رکھتا ہوں۔ ایک کے نصیب میں دنیا کی دولت نہیں ہے، وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ان میں دولت بانٹ رہا۔ ایک کے پاس جنت کی دولت نہیں ہے، وہ فاطمہ کی رضا کے لیے ان میں دولت بانٹ رہا۔ دولت بانٹنے میں بھی فرق ہے کہ صحابہ کیا قربانی دیتے ہیں اللہ رسول کے لیے، اور اللہ فاطمہ کے لیے کیا قربانی دے رہا ہے۔ وہ جنت بانٹ رہا ہے، یہ مال ہوتا ہے۔
یہ مال ہوتا جنت کو حاصل کرنے کے لیے بانٹ رہے ہیں. فرق ہے. تو صحابہ کی سچائی ہے، محبت ہے. اللہ کی فاطمہ سے، اہل بیت سے محبت کی سچائی ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بانٹ رہا ہے، ایک جنت دے کے فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میری فاطمہ مسکرائے. تو فاطمہ زہرا کو جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بتایا، فاطمہ زہرا خوش ہو گئی، خوش ہو گئی. پہلے وہ پریشان اور اداس تھی کہ اللہ کے نبی جب آپ میری گھر کی طرف آتے ہیں، جس طرح عثمان غنی کرتا ہے میں اس طرح نہیں. ثابت ہوا عثمان غنی کی نیکی فاطمہ کی نظر میں عظمت والی تھی. تو کہا نا میں بھی ایسا کرتی. کیا کرتی؟ کہا فاطمہ تیری طرف سے اللہ، تیری طرف سے اللہ کر رہا ہے، تو راضی ہو جا. تو اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا تو تجھے اللہ راضی کرے گا. اسی وجہ سے کہا فاطمہ کو بھی قیامت والے دن اللہ راضی کرے گا. کس وجہ سے کرے گا؟ جہنمیوں کو جنت دے کے جو آل محمد اور فاطمہ سے محبت کر رہے ہیں. اس طرح وہ بھی جنت میں نہیں جائے گی. جانی جائے گی وہ بھی جنت میں نہیں جائے گی. جس طرح نبی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اپنی امت کو ساتھ نہیں دے. فاطمہ نے کہا میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گی تب تک جب تک مجھ سے اور علی سے اور میری آل سے محبت کرنے والے میرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے. کہا دونوں حدیثیں نبی کی ہیں. فاطمہ کے بارے میں بھی نبی ہی فرما رہا ہے، فاطمہ نہیں فرما. ٹھیک ہے؟ اور امت کے بارے میں بھی نبی فرما رہا ہے، کوئی امت نہیں کہہ رہی. تو دونوں حدیثوں پہ ایمان ایک جیسا کیا رکھا. اللہ نے بخشش کے وعدے کیے نبی کی. وہ جو فاطمہ سے محبت کرتی وہ بھی نبی کی امت ہے. وہ بھی نہیں تو نبی کا امتی وہی ہے جو اس کی آل سے. اور جو محبت نہ کرے وہ تو منافقہ کیا امتی نہیں ہے. تو ثابت ہوا مومن ہوگا تو امتی ہوگا، امتی ہوگا تو مومن ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو بخشش ان کی ہے. اور جو مومن نہیں ہوتا وہ امتی بھی نہیں ہوتا، اور جو امتی نہیں ہوتا وہ مومن بھی نہیں. امتی ہونا بھی ڈال، ٹھیک ہے، اور مومن ہونا بھی ڈال. مومن لا الہ الا اللہ سے، امتی رسول اللہ سے. ٹھیک ہے؟ امتی رسول اور اتباع بھی ہے. امتی اتباع کرتا، مومن بھی اتباع کرتا، دونوں کا تابع ہونا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے کیا کہتے ہیں ہمیشہ مومن کے لیے نہیں دعائیں مانگی، رب حبلی امتی. کیوں؟ ان کو پتا ہے مومن تو موسیٰ کے بھی امتی ہے، عیسیٰ کے بھی، وہ بھی مومن، مگر امت میں جب اٹھائے جائیں گے تو وہ عیسیٰ کی امت میں، یہ میری امت میں اٹھائے جائیں گے. مومن یہ بھی ہوں گے میری امت والے، مومن وہ بھی ہوں گے عیسیٰ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس لیے امت میں فرق رکھنا. ایمان تو آدم سے لے کر ابراہیم بھی ایماندار، آدم بھی ایماندار، سارے ایماندار، مگر امت ہی سارے نبی کے نہیں. ایمان والے ہر نبی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے؟ مگر امتی ہر نبی کے ساتھ نہیں ہے. جو اس دور کا نبی تھا انہی کی امت. اس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخلوق کی امت.
تو آپ سب کے لیے نبی ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے نبوت عطا کی، ہر انسان، مگر باقی انبیاء کو صرف ان کی قوم کے لیے، علاقے کے لیے نبوت عطا، اس علاقے سے دوسرے علاقے میں تبلیغ نہیں کرتی، تو دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک وقت میں دو دو تین تین نبی بھی گزرتے، کس دور میں کتنے نبی، اور ان کی پھر نبیوں سے ہی رشتے داری ہوتی، پچھلے موسیٰ کے دور میں شعیب علیہ السلام وہ بھی نبی، اسی طرح ہر دور میں، مگر اس دور کے امتی انہی کے امتی ہیں۔ پچھلے نبی نے امت کے حساب سے جب مثالیں دی، حضرت علی کے ساتھ اور تھی، ایمان کے ساتھ مثالیں دی، اور دعا زیادہ تر جو نماز میں ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، دعا میں وہ امت کے لیے، اللہ میری امت کے لیے۔ تو نبی کو کیا بشارت دی گئی؟ تیری امت میں ایک گروہ ہے جو جنت جہنم میں ہوگا، تو تین دن دروازہ بند ہے۔ امت منافق کا تو پتہ تھا، اس کے لیے شفاعت ہے ہی نہیں ہے، گناہ گار کا پتہ تھا گناہ کے، تو تم لوگ گناہ گار کو بخشوا سکتے ہو، منافق تو اللہ کے نبی نے اس وقت بخشوا دیا جب وہ آئے بھی نہیں ہیں، اب تو آئے ہیں، اب تو بخشوانا آسان، کیوں بخشوایا؟ تاکہ دعا مانگنے والے کہیں یہ نہ کہے تم دعائیں مانگنا چھوڑ دو جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہا جب دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، نبی نے اس وقت بھی ان کے لیے دعائیں مانگی، اور جب دنیا میں آئے اس وقت بھی دعائیں مانگی، اور جب دنیا سے جائیں گے اس وقت بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعاؤں کی وجہ سے ساری امت جنت میں جا رہی ہے، عبادت کی وجہ سے تو چند لوگ جائیں، 70,000 عبادت کی وجہ سے جائیں۔ میری امت سے لوگ جن سے سوال نہیں، 70,000 ابھی تک پورے نہیں ہوئے، ہر کوئی کہتا ہے میں بغیر حساب جاؤں گا۔ اللہ نے کہا اپنی آج کے لوگ گن تو صحیح، تیرے تو لاکھوں ہیں، آج سنی، آج شیعہ، آج دیوبندی اور اہل حدیث، تم کیسے کہہ سکتے ہو ہماری ساری جماعت بغیر حساب سے جائے گی، جبکہ اللہ کے نبی نے اپنی صحابہ کی پوری جماعت کو بغیر حساب کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، بغیر حساب، ٹھیک ہے؟ کہا میرا بھی حساب، اپنا بھی نہیں دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد بھی بغیر حساب جنت جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ میرا بھی حساب، مگر اللہ مجھے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے معاف، کس سے؟ رحمت اور فضل سے معاف۔ کہا رحمت بھی اللہ نے تمہیں دے دی، فضیلت بھی اللہ نے دے دی، معافی کی تو گارنٹی ملی ہوئی ہے کہ نبی کو اللہ نے جس سے معاف کرنا ہے وہ صفت تو نبی کے ساتھ ہے، صرف سے تو معاف کرنا۔ اللہ کے نبی کو کہا تمہیں میں فطرے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے جس سے تجھے معاف کرنا وہ تیرے ساتھ ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ جس کے ساتھ ہوگا، اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہی تو جنت میں ہوگا۔ ساتھ اللہ کب کہتا ہے میں ہوتا ہوں؟ کہا صرف جب تیرے ساتھ کام کرتی ہے تو میں کام کر رہا ہوں، اور جہاں میری صفت نہیں کام کرتی وہاں میں نہیں،
اس کے ساتھ. تو ساتھ کا مطلب صفت کا ہوگا. آج صفت ساتھ ہے، کل اللہ کو ساتھ ہے. اس لیے صفت کے ذریعے اللہ کا ساتھ مانگنا ہم سب کے لیے لازم ہے. اس لیے ہم صرف تو سے پکارتے ہیں. تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے مجھے پکارتے ہیں. پوچھا ہے تیری صفت کو پکار رہے ہو؟ تو کہہ رہا مجھے کہا صفت تھی تو میری طرف تمہیں لگا، ورنہ کوئی میری طرف آئے نا. میں نے اپنی طرف بلانے کے لیے صفتوں سے ہی تو کام لیا. ذات تو میری پردے میں، صفت میری ہر جگہ. کافر کے گھر میں بھی دیکھو گے تو میری صفت، منافق کے گھر میں بھی دیکھو گے تو میری صفت، مگر وہ میری ذات کو ایمان نہیں کرتا، مگر میری صفتوں سے کام لیتا. ثابت و کام تو صفت سے کافر بھی لیتے ہیں، وہ ذات کا احترام ہے. ہمیں پتہ ہے ہم جو صفت سے کام لے رہے ہیں کس کے لیے. کہا ہے اللہ تیری صفت ہے، اس کی توحید ہے. وہ پیدائش کو اللہ کی صفت نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کی صفت مانتے. اگر اللہ کی صفت نہ ہوتی تو کو پیدا بھی نہ. اللہ نے ہر چیز اپنی صفتوں سے پیدا کی. یہاں کی کتاب یعنی علم بھی اللہ نے اپنی صفت سے پیدا کی. جب صفت کے بارے میں پڑھیں گے تو ہر کام میں عدل بھی اللہ کی صفت ہے. تو عدل ہر کافر کے ہاں بھی ہوتا ہے. عدل کو وہ بھی مانتا ہے. کیا مانتا ہے؟ اللہ کے عدل کو ایمان نہیں رکھتا. نظام کو وہ بھی مانتا ہے مگر اللہ کے نظام کے مطابق نہیں کرتا اپنا نظام. تو کوئی بندہ تمہیں منکر نہیں نظر آئے گا اس کی صفتوں کا، مگر صفت کے ذریعے وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے. ہم مسلمان صفت کے ذریعے اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اور جب اللہ کو پہچان جاتے ہیں پھر صفت کے ذریعے اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں. اللہ پھر ہمیں صفتوں کے ذریعے دیتا ہے. وہ صفت کے ذریعے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ صفتوں کو ہی خدا سمجھتے